الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اس قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو. اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ہاں ایمان والو، اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اور دوسرا، اس میں اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ کئی اعمال ایسے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے. مثلاً بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہیں بندے کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں کہ میں خود اور میرے فرشتے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو. اس پوری انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات زیادہ ہیں. خاص کر اس امت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ احسانات ہیں. پہلی امتوں کا اگر ہم ان کے احوال کا مطالعہ کریں، صرف بنی اسرائیل کے احوال کا اگر ہم مطالعہ کریں، تو ہمیں ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنے زیادہ احسانات کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. پہلے لوگ گناہ کرتے تھے پچھلی امتوں کے، تو صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا فلاں نے یہ گناہ کر دیا ہے. پہلے اگر جسم پر ناپاکی لگتی تھی تو اسے کھرچنے کا حکم تھا، اور کپڑے پر ناپاکی لگتی تو اسے کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا. پہلی امتوں میں صدقات اس طرح قبول ہوتے تھے کہ آسمان سے آگ آتی تھی، انہوں نے جلا دیتی تھی. لیکن اس امت میں معاملہ مختلف ہے. کتنی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آسانیاں کر دی ہیں. پہلی امتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنے نبی کی طریقوں کو چھوڑتی تھی تو ان پر عذاب آ جاتا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے اس امت پر اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان پر اس طرح کے عذابات نہیں آتے. پہلے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے،
اور جانور بنا دیے جاتے تھے۔ اس امت کو اللہ نے اتنی مہلت دی ہے کہ یہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے۔ انہی احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس امت کے لیے لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا احساس رکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ نے اس کے لیے آسانی فرما دی کہ اپنے نبی پر تم کثرت سے درود و سلام بھیجو، جو ایک مستقل عبادت بھی ہے اور ایک ایسی مبارک ذکر ہے جس میں اللہ نے بہت زیادہ برکتیں رکھ دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ بس آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے دن میں جائزہ لیں کہ ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ 25-30 سال پہلے لوگ اتنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے جتنا کہ میڈیا پر ضائع کرتے ہیں آج کل کے دور میں۔ اسی وجہ سے پہلے لوگوں کے وقت میں برکت تھی کہ وہ اپنا وقت تلاوت قرآن مجید، درود و سلام پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، نوافل میں لگاتے تھے۔ پچھلے وقت کی خواتین کے اندر دین کا اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے حفظ کیے ہوئے تھے اور گھر کے کام کاج کرتے ہوئے وہ روزانہ 15 سے 20 سپارے پڑھ لیتی تھیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین زیادہ تر حافظ تھیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہوئے خواتین کے روز کے یہ معمول تھا کہ وہ 15 سے 20 سپارے پڑھ لیتی تھیں۔ بس آج ہم دیکھیں ہماری خواتین کیا روز ایک پاؤ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں؟ کیا ہر روز 100 دفعہ بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتی ہیں؟ بے شک ایسی خواتین اب بھی موجود ہیں جو دن میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھتی ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی کو درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، اور درود و سلام پڑھنے میں اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہر مقام پر وہ ہوگا جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا۔ اب ہماری مرضی ہے ہم کتنی کثرت کرتے ہیں۔ قیامت کے احوال کا کس کو علم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد حشر میں جمع ہونا، جس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر بندہ اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اعمال کا تلنا اور نام اعمال کا ملنا، اور یہ سب سختیاں، اور اس کے بعد پل صراط سے گزرنا اور حساب و کتاب۔ اگر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو اس بندے کو کتنے زیادہ آسانیاں بھی ملیں گی، اور یہ قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو نصیب ہوں گی۔ بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
اے موسیٰ کیا قیامت کے دن کے پیاس سے امن چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں ضرور قیامت کی پیاس سے امن چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر میرے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اور ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں کہ جتنے کی تمہاری نظر تمہارے آنکھ کے قریب ہے، اور جتنا کہ تمہارے دل کے خطرات تمہارے دل کے قریب ہیں، اور کانوں کی سماعت تمہارے کانوں کے قریب ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں ضرور چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم کثرت سے میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ درود و سلام بہت بڑی نعمت ہے جو انسان اپنی زندگی میں اس وظیفے کو ایڈ کر لیتا ہے، اس بندے کے لیل و نہار بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی نظر بدل جاتی ہے، اور اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ جب بندہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اس کی 10 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ اس انسان کی ساری زندگی کے مسائل کے لیے اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے، بلکہ پوری انسانیت کے مسائل کے لیے اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے۔ اور یہ سب درود و سلام کی برکتیں ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں آ رہی ہیں۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جو بندہ 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو بندہ 50 دفعہ درود سلام پڑھتا ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے، اور جو بندہ 100 دفعہ درود السلام پڑھتا ہے اپنے دن میں تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی ضرورتیں زیادہ ہیں بنسبت دنیا کی ضرورتوں کے۔ ہماری آنکھ چونکہ دنیا کو اور اس کی ضرورتوں کو مشاہدہ کرتی ہے، اس لیے ہمارے سامنے صرف دنیا ہے اور اس کی ضرورتیں ہیں، اور آخرت چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورتوں کا بھی احساس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 دفعہ درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 حاجتیں پورے کرتے ہیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اس آخرت کی ضرورتیں انسان کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور درود السلام کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ مرتے وقت انسان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، اور قبر کو درود السلام روشنیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک صاحب کش بزرگ کسی نیک بندے کی قبر پر اس کی تدفین کے بعد بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منکشف فرمایا کہ لوگ جب تدفین کر کے چلے گئے تو ایک فرشتہ آیا ان کی قبر، اس نیک صالح بندی کی قبر میں، اور اس کو کشادہ کر دیا اور اس میں روشنی کا انتظام کر دیا، اور کوئی فرشتہ جنت سے پھل لے کر آ رہا ہے اور کوئی جنت کی قالینیں لے کر بچھا رہا ہے۔ وہ بزرگ کشف کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو فرشتے نے قبر سے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی طرح مبارک قبر آپ کی بھی ہو تو آپ
اپنی زندگی میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی قبر عطا کریں گے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ اس فرشتے نے تب فرمایا جب میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کاش کہ میری بھی ایسی قبر ہو۔ اس آخرت کے احوال موت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ قبر کی ضرورتیں، قبر سے اٹھنے کے بعد کی ضرورتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو پلسرات پر نور عطا کیا جائے گا۔ اس پلسرات سراپا اندھیرا ہے اور وہاں کی روشنیاں انسان کے اعمال کی روشنی ہوگی، اور حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق درود شریف کا نور پلسرات پر انسان کے کام آئے گا۔ جو بندہ اپنی زندگی اپنے شب و روز میں 500 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محتاج نہیں فرماتے، اور جو بندہ 1000 دفعہ درود سلام پڑھتا ہے دن میں، اپنے دن رات میں، تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر یہ لکھ دیتے ہیں، یہ بندہ نفاق سے بری ہے اور جہنم سے بری ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اپنا وقت لغویات میں، فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے فضولیات میں وقت ضائع کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیک اعمال میں ہم اپنے وقت کو نہیں لگاتے۔ تھوڑا سا وقت بھی لگانا ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا مزاج نہیں بنایا، اور انسانی روح جسم کے اندر تڑپتی رہتی ہے کیونکہ ہم اسے اس کی غذا نہیں دیتے۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، انسان کا جسم، انسان روح اور جسم کا نام ہے، اور مرتے وقت جب روح نکل جاتی ہے تو یہی آنکھیں ہوتی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، یہی ہاتھ ہوتے ہیں جو پکڑ نہیں سکتے، یہی کان ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے، اور یہی زبان ہوتی ہے جو بول نہیں سکتی، پاؤں ہوتے ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی جسم میں جو اصل چیز ہے وہ اس کی روح ہے۔ اگر ہم اعمال کے ذریعے اس روح کو غذا نہیں دیں گے، یہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، اور اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے کہ ظاہر میں اسباب سارے آسائشوں کے انسان جمع کر لیتا ہے، لیکن روح کو اس کی غذا نہیں دیتا۔ روح کو اس کی غذا دینے کے لیے درود شریف ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جو انسان اپنی 24 گھنٹے کے دن میں درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور اس کی روح منور ہو جاتی ہے، اور جو وہ اللہ کے ذکر کی تعداد بڑھاتا رہتا ہے، روح اتنا ہی منور ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان اپنی جسم کی طاقت بڑھانے کے لیے جم میں جاتا ہے، ایک عام سا جسم محنت کر کے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس جسم کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی حیت بھی بڑھ جاتی، تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح روح کا بھی معاملہ ہے۔ جو انسان روح کو روحانی غذا دیتا ہے تو اس کی طاقت بڑھتی رہتی ہے، اور اس کی طاقت جتنی زیادہ بڑھتی رہتی ہے اس کے لیے اعمال کرنے آسان ہوتے ہیں، اس کے لیے مسجد جانا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے لیے سردیوں میں وضو کرنا بھی آسان ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے، اس کے لیے تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ بس جتنا زیادہ انسان درود شریف کی کثرت کرتا ہے
اتنی ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسے فرشتے پھیلا دیے ہیں جو فوراً اس بندے کی درود کو لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں اور اس بندے کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بندے نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ کثرت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ دربار رسالت میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ہم میں سے کون سا بندہ یا بندی ایسی ہوگی کہ اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہ ہو؟ کون سا ایسا بندہ یا بندی ہے جو یہ پسند نہ کرے کہ اس کا ذکر کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو؟ اس کے لیے یہی ایک صورت ہے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ بے شک آپ سب سے پہلے تھوڑی تعداد میں درود و سلام پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں ہزاروں دفعہ بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ انسان کی طبیعت کسی عمل کی طرف ایک دم متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ شروع میں 100 دفعہ دن میں پڑھیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس تعداد کو بڑھاتے رہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیات خود آپ کو درود شریف کی کثرت کرنے کی طرف مائل کریں گی، کیونکہ جب آپ درود شریف پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں آپ پر متوجہ ہوں گی، اور اللہ کی رحمتوں میں جب روح نہال ہوگی تو جسم خود بخود اور زبان درود شریف پڑھنے کی طرف مائل ہوگا، اور یہی وہی مبارک ذکر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان کا حصہ ہے، کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان ہوگا، اتنا ہی ایمان میں طاقت ہوگی۔ آج کل بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں اور رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، کیونکہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اعمال اس کی قبر میں روشنی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے اعمال ہیں اور اگر وہ برے اعمال کر رہا ہے تو اس کی قبر میں وہی برے اعمال بری شکل اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی عمل بچھو کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے، کوئی عمل سانپ کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیڑے مکوڑوں کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں درود و سلام کی کثرت کریں گے تو ہماری قبر میں یہی درود و سلام اچھی شکل کی صورت میں آئے گا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، اگر وہ میت کثرت سے درود و سلام پڑھنے والی ہے تو وہی درود و سلام قبر میں خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر اس کے لیے معاون بنتا ہے۔ اور کتابوں میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک بندے کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا مجھ پر سوال و جواب منکر نکیر کے سوال و جوابات کے وقت بہت گڑبڑ ہونے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، میں تو بہت زیادہ درود و سلام پڑھتا تھا، مجھے آواز آئی کہ یہ سب تمہاری زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اسی دوران جب فرشتے مجھے عذاب دینے کے لیے آگے بڑھے تو ایک نہایت حسین اور جمیل شخص ان کے درمیان آ گیا اور اس نے فرشتوں کو روک دیا اور فرشتوں کے سوالوں کے جوابات اس نے مجھے بتا دیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا
تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے درود و سلام کی کثرت سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تم نے جو دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھا ہے، اللہ نے مجھے اس سے پیدا کیا ہے تاکہ اس وقت میں تمہاری مدد کروں۔ بس وہ پھر خوبصورت ترین، طاقتور ترین شخص قیامت تک اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا دل بہلاتا رہتا ہے۔ بس درود شریف بہت بڑی نعمت ہے۔ جو انسان اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ اسے بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب ہو، تو اس کے لیے درود السلام سے بڑھ کر کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کثرت سے درود السلام پڑھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے کثرت سے حرمین شریفین کی زیارت ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ بیان کیا کہ ہمارے پاس اسباب نہیں تھے اور درود و سلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں کئی کئی دفعہ حج عمرے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ بس موت کا مزہ ہر انسان نے چکھنا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے موت کی تلخیاں اور کرواہٹ دور ہو جاتی ہے اور موت آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی سختیاں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ بس یہ کتابوں میں ایک واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک شخص کے پاس اس کی موت کے وقت اس کے جاننے والے آئے اور اس سے پوچھا تم پر کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے علماء سے سن رکھا تھا کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اسے موت کی سختیاں نہیں آتی، اور میں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے مجھے موت کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ ایک اور بزرگ نے بس خواب میں دیکھا اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے عرض کیا کہ جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، میری جان نکالتے وقت مجھ پر آسانی فرمائیے گا۔ تو موت کے فرشتے نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف احوال سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں بتا دیا۔ اگر ہم خود ان اعمال کو اختیار نہ کریں تو اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے۔ بس درود شریف صرف آخرت ہی نہیں بناتا بلکہ انسان کی زندگی بھی بنا دیتا ہے۔ کتابوں میں کتنے ہی واقعات مذکور ہیں کہ جو انسان فقر و فاقے میں، تنگی میں مبتلا ہو تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف کا پڑھنا فقر و فاقے کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو انسان کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ بندہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکتیں پڑھنے والے کی نسل در نسل چلتی ہیں۔
یعنی ایک شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، صرف اس کے پڑھنے کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نسل میں اور اس کی پشتوں میں اس کی برکات چلتی ہیں۔ جو انسان کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت تمام مخلوقات سے عرض فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، اور جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ درود شریف اس کے منہ سے بہت جلد نکل کر مشرق اور مغرب سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، تو تمام مخلوقات اس سے پوچھتی ہیں، تو وہ کہتا ہے میں وہ درود ہوں جو اس بندے نے اپنے نبی پر پڑھا۔ یہ سنتا ہی تمام مخلوقات اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کرنے میں لگ جاتی ہے۔ بس احادیث میں درود السلام کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس بندے کو بھولنے کا مرض ہو وہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولنے کا مرض دور ہوتا ہے۔ روز اگر آپ بھی بھولنے کے مرض میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے آپ نماز والا درود شریف کثرت سے پڑھیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا موسیٰ الروحانی البازی جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو بھی آتی رہی کئی دن تک، انہوں نے درود السلام پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھولنے کے مرض میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھے۔ جتنا وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اس کا حافظہ اتنا ہی قوی ہوگا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی بھولنے کے مرض کو دور کرتا ہے۔ جس کو بھولنے کا مرض ہو وہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھے، کیونکہ حافظے کی کمزوری کے لیے درود ابراہیمی تیر بہدف ہے۔ آپ درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ہم کون سا درود پڑھیں۔ جس درود میں اللہم صلی کا لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے درود، اور سلم کا معنی ہے سلامتی، یعنی اے اللہ درود رحمت بھی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلامتی بھی، سلام بھی نازل فرما۔ تو جس میں سلام کا ذکر ہو، سلم، اللہم صلی وسلم، تو اس کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پر 10 رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور 10 سلامتیاں بھی نازل ہوں گی، کیونکہ انسان رحمتوں کے ساتھ سلامتیوں کا بھی محتاج ہے۔ آپ مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ اس درود شریف کے متعلق کتابوں میں ذکر ہے کہ جو بندہ یہ درود پڑھتا ہے تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے 70 دروازے کھول لیتا ہے، اور ہر شخص کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اس سے وہی شخص نفرت کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سلام بھی ہے اور صلات بھی ہے۔ آپ اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم، جس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، جو ایک کامل درود شریف ہے۔ اب بھی ایسی ہستیاں ہیں جو دن میں 1000 دفعہ بلکہ اس سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ درود
شریف کی کثرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہو تو آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، کیونکہ جتنے آپ کثرت اور محبت کے ساتھ، اور آپ جب بھی درود شریف پڑھیں یہ تصور کریں کہ مدینہ آپ روضہ رسول پر حاضر ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے آپ کو فیض آ رہا ہے۔ آپ گنبد خضرا کا بھی تصور کر کے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ تصور کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے اور ادب کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فوائد نصیب ہوں گے۔ اور جتنے بھی اذکار ہیں، انسان جب ان کو کرتا ہے تو اس پر احوال آتے ہیں یا ان اذکار کو کرنے میں رجعت ہوتی ہے، لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان آزمائشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس بندے پر آزمائشیں نہیں آتی، بلکہ اسے درود شریف کی برکت سے آزمائشوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو وہ درود پاک اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 بار درود و سلام پڑھا گویا اس نے غلام آزاد کیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے وہ درود بہت جلدی سے اس کے منہ سے نکل کر دریاؤں اور جنگلوں اور مشرق و مغرب سے گزرتا ہوا کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں کا درود ہوں کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ بس یہ بات سنتے ہی تمام مخلوق اس پر درود بھیجنا اور اس کے لیے رحمت طلب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کتنے زیادہ فضائل ہیں درود و سلام پڑھنے کے۔ آپ درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کے کہنے سے کوئی شخص اگر نمازی بن جاتا ہے تو اس شخص کے نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ کے کہنے سے اگر کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ جب تک پڑھتا رہے گا یا اس کو آگے پھیلاتا رہے گا اس سب کا ثواب آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ کتابوں میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا اور اس شخص کے سامنے اس کا نام اعمال کھولا جائے گا تو اس میں کئی حج ہوں گے، عمرے ہوں گے اور ایسے ایسے اذکار ہوں گے، ایسے ایسے اعمال ہوں گے جو اس نے زندگی میں نہیں کیے ہوں گے۔ وہ شخص عرض کرے گا یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے۔ اس سے کہا جائے گا اے بندہ تو نے لوگوں کو دعوت دی تھی، تیری دعوت کی وجہ سے کوئی شخص درود شریف پڑھنے پر لگ گیا تھا، کوئی شخص نماز کے لیے لگ گیا تھا، کوئی صاحب حیثیت ہوتے ہوئے حج نے کیا تو اس نے حج کر لیا تھا، اور اس نے جب یہ اعمال اختیار کیے تو تم چونکہ اس کا ذریعہ بنے تھے، اسی وجہ سے تمہارے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے مال نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یہ درود پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
ارشاد فرمایا کہ یہ درود شریف اس کے لیے صدقہ خیرات کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس درود شریف کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں یہ ملا ہے کہ جس کے پاس صدقہ خیرات کرنے کو مال نہیں ہے وہ یہ درود شریف پڑھے، یعنی اس درود شریف کی پڑھنے سے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے اور صدقات کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، گویا اس درود شریف کے پڑھنے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، گویا اس درود شریف کو پڑھنے سے انسان بری موت سے بچتا ہے۔ اس درود شریف کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ یہ آپ کو ہر درود شریف کی کتاب میں آپ کو یہ درود شریف مل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود شریف کی کثرت کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں سب دور ہوتی ہیں، اور وہ کام جن کو وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے آج سے کل پر اور کل سے پرسوں پر کرتے ہوئے سال کے سال گزر جاتے ہیں، اگر انسان اس درود شریف کی کثرت کرے تو اس کی کثرت کرنے سے وہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران ہوتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کام تو میری سستی کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے۔ اور اس درود شریف کی پڑھنے سے انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور جو انسان رات کو اس درود شریف کی کثرت کرے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس درود شریف کو آپ صبح شام 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ کتنے زیادہ فوائد ہیں درود شریف کے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کریں تو اس کی برکات ہماری نسلوں بلکہ نسل در نسل چلے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے اور ایک نخلستان کے اندر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو گئی ہو۔ میں دیکھنے کے لیے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا تھا، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز کے لیے فرمایا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے گا میں اس کو سلامتی عطا کروں گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں درود و سلام دونوں پڑھنے چاہیے۔ ہمیں ایسا درود پڑھنا چاہیے جس میں سلام بھی ہو۔ اللہم صلی وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انسان پر رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور سلامتیاں بھی نازل ہوتی ہیں اس کے پڑھنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی زندگی مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعا کرو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ موت کے وقت انسان کتنا بے بس ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، مدد کا۔ اس ٹائم اگر ساری مخلوقات اس شخص کے لیے دعا کرے تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو درود پاک پڑھنے کی قدر نصیب فرمائے اور اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس احادیث میں ارشاد ہے کہ 2 روشن دنوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھو۔
جمعرات کے دن اور جمعے کے دن اور جمعرات کی رات، جمعے کی رات اور جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے ہاتھ میں چاندی کے قلم اور سونے کے ورق ہوتے ہیں، اور اس پر ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے کیونکہ اس دن کا درود اسی وقت پیش کیا جاتا ہے۔ روز آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور درود و سلام کو ہر ایک میں پھیلائیں۔ آپ کو کوئی بھی خیر کی بات ملتی ہے اس کو آگے سے آگے پھیلائیں، اس کو کم مت جانیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ بسا اوقات ایک بندہ جو بات سنتا ہے اس پر اتنا عمل نہیں کرتا جتنا وہ آگے کسی کو پہنچائے، اور تو وہ اس کا عمل بن جاتا ہے اور اس پہنچانے والے کو پورا ثواب اس کا ملتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیرات کے برابر ثواب دیں گے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم سے برات لکھ دے گا اور اسے قیامت میں شہداء کرام کے ساتھ رکھے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے عمل کرنے کا، ہم اس عمل کی قدر کر لیں کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہم موت کے وقت اس کے محتاج ہیں، ہم قبر میں اس کے محتاج ہیں، ہم قبر سے اٹھنے کے بعد اس کے محتاج ہیں، اور ہم حشر میں اس کے محتاج ہیں، پلصرات پر محتاج ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھے گا قیامت کے احوال سے اتنا ہی زیادہ وہ محفوظ رہے گا، اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے گا اور پلصرات سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ آئیں اس عمل کی قدر کر لیں اور اس کو لوگوں میں پھیلائیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ جو انسان کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا گویا آزمائشیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں بارش کی طرح، اور درود و سلام پڑھنے والا اس کا درود و سلام اس کے لیے ایک چھتری کی مانند ہے جو ان آزمائشوں کو اس پر نہیں آنے دیتا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جو صاحب کشف تھے کہ میں نے دیکھا کہ جو درود شریف پڑھنے والے ہیں کثرت کے ساتھ، بلائیں ان کے گھر کی طرف جب آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ ان بلاؤں کو اٹھا کر ان کے گھروں سے دور پھینک دیتے ہیں، بلکہ ان کے پڑوس سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ یعنی درود و سلام پڑھنے والے کے پڑوسی بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کو کثرت سے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے،
میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھو اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر کی سورہ پڑھو 1 مرتبہ۔ اس خاتون نے ایسے ہی کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لڑکی سخت عذاب میں ہے۔ اس نے صبح آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واقعہ ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کچھ صدقہ کرو، شاید اس کی برکت سے اسے نجات ملے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب یہ عمل کر لو، عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ کر ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھو 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سلام پھیر کر سونے تک کثرت سے درود و سلام بھی پڑھو۔ جب وہ اس عورت نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سخت عذاب میں ہے اور حضرت نے فرمایا کہ صدقہ کرو، تو دوسری رات اس عورت نے اپنی بیٹی کو اچھی حالت میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور تخت و تاج کی مالک ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب درود شریف کی برکت ہے جو تمہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے کو فرمایا تھا، اور ہماری قبرستان میں کسی نیک بندے کا گزر ہوا تھا، اس نے 1 مرتبہ درود پڑھ کر ہم سب کو بخشا، تو ہم 70,000 لوگ عذاب میں مبتلا تھے، اللہ نے اس درود کی برکت سے ہم سب کو نجات دی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اگر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے، محبوب ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میری امت مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، کیونکہ وہ جتنی کثرت سے پڑھے گی اتنی ہی اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور اللہ کی رحمتیں زیادہ آنا مجھے یہ پسند ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ بس درود شریف بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھائی، اللہ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ درود شریف پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاننا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے جو کہ تمام سعادتوں کی سردار ہے، اور اس کے ذریعے انسان اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے سب گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان ہے کہ ایک بار کا درود پاک عمر بھر کی نیکیوں سے وزنی ہے، اور جو شخص نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب اعمال سے افضل ہے، اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کی قدر نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ درود پاک کے فضائل میں سے ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ کسی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام مبارک کے ساتھ درود شریف لکھتا ہے، جب تک وہ درود لکھا نظر آتا ہے تو لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بس علامہ اقبال جو کتنے بڑے شاعر گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکیم الامت کا لقب کیسے ملا؟ تو علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، اگر آپ ایسا کریں تو آپ بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کی ہے اور انہوں نے اپنا درود شریف شروع کر دیا ہے اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ بھی آج سے نیت کر لیں کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دن میں جتنا بھی درود شریف پڑھیں اسے کسی ڈائری میں لکھتے رہیں۔ جو وقت گزرتا رہے گا آپ کا درود السلام کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی، اور جب آپ 1 کروڑ کی نیت کر کے درود السلام پڑھیں گے تو جیسے ہی چند دن گزریں گے آپ اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اپنے آس پاس کے ماحول میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں عجیب سکون اور برکتیں محسوس کریں گے۔ وہ کام جو اٹکے رہتے تھے ان کی تکمیل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ مشکلیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کیسے حل ہوں گی، ان کو حل ہوتا ہوا آسانی کے ساتھ حل ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ نیت کر لیں کہ میں نے بھی 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھنا ہے تو اس کی برکتیں نیت کے ساتھ ہی آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کی نیت کا بہت زیادہ عمل ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انسان جب کسی چیز کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتے ہیں، اور جب انسان نیت ہی نہ کرے تو اس چیز کو کیسے وجود ملے گا؟ اس کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں جب ایک دفعہ قحط پڑا اور ایک شخص نے ایک مٹی کے ڈیلے کو دیکھ کر دل میں یہ سوچا کہ کاش یہ آٹا ہوتا اور میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی پر وحی فرمائی کہ اس بندے سے کہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں اتنے آٹے کا ثواب لکھ دیا، کیونکہ اس نے نیت کی تھی، حالانکہ اس نے آٹا تقسیم نہیں کیا اتنا۔ اس نے نیت کی کہ ریت کا یہ ٹیلا کاش کے آٹا ہوتا اور میں اس کو اللہ کے راستے میں قحط کے اس وقت میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پر اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیا۔ اور جب نیت کر کے آپ عمل شروع کریں گے اور درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے یہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی اولاد میں اس کی برکتیں دیکھیں گے، اپنے کاروبار میں اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ اور درود شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بسم اللہ کر کے شروع کر دیں۔ آپ اگر کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، تو کتنا ہی وقت دکان تک پہنچنے تک آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد گھر آنے تک کتنا ہی وقت صرف ہوتا ہے ان کا گھر پہنچنے تک، وہ فارغ وقت ہوتا ہے، اس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنے دفتر یا اپنے کاروبار میں گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں تو کتنا ہی وقت ہوتا ہے، اس دوران آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول پہنچنے تک اور اسکول سے چھٹی کے بعد گھر پہنچنے تک کتنا ہی وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، اس میں آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے جب اس پر عمل کیا کہ وہ گھر سے نکلتا اور اپنے کارخانے کے دوران پہنچنے کے دوران جو وقت تھا اس میں درود و سلام پڑھتا تھا، کرتے کرتے اس پر ایک وقت ایسا آیا کہ آہستہ آہستہ اس کی برائیاں اس سے دور ہونے لگیں۔ پھر اس نے وہ وقت جو وہ گانے سننے میں لگاتا تھا وہ بھی درود شریف پہ لگانا شروع کر دیا، اور وہ وقت جو لہو لعب میں لگاتا تھا وہ وقت بھی درود و سلام پڑھنے پر لگانا شروع کر دیا۔ جب آپ
درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور اس کے بعد نقمت نعمت میں بدل جائے گی، زحمت رحمت میں بدل جائے گی، اور بلا عطا میں بدل جائے گی، اور یہ سب اللہ کی رحمتوں سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم آپ اپنی زندگی میں ہر روز 100 دفعہ پڑھنے کی نیت کر لیں، اور 100 دفعہ اگر آپ 100 دفعہ پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس کی تعداد بڑھاتے رہیں، اور کوشش کریں کہ ہر روز 1000 دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو سارے فضائل اس کے حاصل ہوں۔ 1000 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کسی مختصر سے درود شریف کو بھی چن سکتے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، جسے درود ہجری بھی کہا جاتا ہے، اور اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں درود و سلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ ایسی ویڈیو بناؤں گا جس میں ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں درود و سلام پر، انشاءاللہ میں ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کن کن بزرگوں نے درود و سلام پر کتابیں لکھی ہیں، ان کے فضائل پر۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے درود و سلام پڑھنے کے لیے آسانی فرمائے، اور ہماری زبان کو اس مبارک ذکر میں جاری فرمائے، اور اس کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اس درود شریف کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ جب انسان درود و سلام پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی روح منور ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسے گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نیک اعمال کرنا جو اس کے لیے پہلے مشکل تھا آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے دربار رسالت سے توجہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب توجہ ملتی ہے تو اس کی روحانی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب محبت کرو، اور پھر محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ بس جتنا زیادہ آپ درود شریف کی کثرت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، آپ کا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، فرشتے بھی آپ سے محبت کریں گے۔ آپ اپنے گھروں میں درود شریف کی مجالس قائم کریں۔ جس طرح انسان ہر روز دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے سب گھر والوں کے ساتھ مل کر، بزرگ فرماتے ہیں اگر اسی طرح دسترخوان درود شریف کا بھی لگائے اور سب گھر والے بیٹھ کر روزانہ 15 سے 20 منٹ درود شریف پڑھ لیا کریں تو اس گھر سے کتنی ہی بلائیں دور ہو جائیں گی، اور رحمتیں اس گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کے گھر سے فرشتے بلائیں دور پھینک دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں بے اتفاقیاں، ناچاکیاں عام ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اعمال نہیں کرتے۔ پہلے لوگ اپنے گھروں میں اعمال اختیار کرتے تھے، درود شریف کی مجالس قائم کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے متعلق تو آیا ہے کہ وہ صبح سویرے جاتے اور مزدوروں کو لے کر آتے جن سے دہاڑی پر کام کرایا جاتا ہے، انہیں گھر میں بٹھا کر درود شریف پڑھنے پر لگا دیتے، اور شام جب وقت پورا ہونے لگتا انہیں کہتے تھوڑا سا اور پڑھ لو،
اور جب وقت پورا ہو جاتا کہ جتنی دیر میں وہ ان کی مزدوری کا کام کرنے کا وقت پورا ہوتا ہے، پھر انہیں مزدوری کی اجرت دے دیتے اور رخصت کرتے تھے اور ان کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو مزدوری کے لیے بلائے جاتے ہیں ان کو درود شریف پڑھنے پہ لگا دیتے اور ان کو شام کو اجرت دے دیتے ان کی مزدوری کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ چکے تھے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی کتنی بڑی رحمتیں ہیں۔ آج اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کے دن میں 10 سے 15 منٹ سب گھر والے مل کر تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں تو ہمارے گھر سے ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہمارے گھر میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور بلائیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں اعمال نہیں ہوتے اس گھر میں غلط قسم کی چیزوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اعمال نہ ہوں شیاطین کو اس گھر میں رہنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ اس گھر کے صرف رہتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہر چیز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور جب انسان گھر میں اعمال کرتا ہے، درود شریف ذکر کی مجالس قائم کرتا ہے تو اس گھر میں پھر ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ کہتے ہیں اب ہمارے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان چیزوں کو اور ان شیاطین کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور ایک نورانی ماحول بن جاتا ہے۔ پھر فرشتے ان گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ذکر میں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور ان کے آنے سے گھر میں برکتیں عام ہو جاتی ہیں۔ آج سے آپ بھی نیت کر لیں کہ آپ اپنی زندگی میں درود شریف کو ایڈ کریں گے اور اس عمل کی کثرت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ آپ کو درود شریف کی دعوت جہاں سے بھی ملتی ہے اب اس کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ جتنا آپ اس کو آگے پھیلاتے رہیں گے آپ کے لیے اتنی ہی رحمتیں عام ہو جائیں گی، اتنی ہی آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے اور اللہ کے دربار میں آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، کتابوں میں لکھا ہے وہ بہت گناہ گار تھا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے جب کتاب کو کھولا، وقت کے نبی کتاب کھولا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اس نے اس کو عظمت کے ساتھ چوما۔ جب اس نے اس کو